بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام کمیونٹی راؤنڈ اپ وتھ سجاد مدنی۔ خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام میں ہم نارتھ امریکہ میں رہنے والی وہ پاکستانی شخصیات کے جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے اور ماشاء اللہ سے پاکستانی امریکنز ہوں یا پاکستانی کینیڈین ہوں، ان کی فلاح و بہبود میں آگے بڑھ کر کردار ادا کیا ہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے احوال آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت تشریف فرما ہے جو کہ سربراہ ہے ZIH انٹرنیشنل کے، اور آپ چیف کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان بین المذاہب امن کمیٹی کے، اور اس کے علاوہ پاکستانی امریکنز کی نمائندہ سماجی تنظیم علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے بھی آپ چیف کوآرڈینیٹر ہیں۔ خاص طور پر نیو یارک میں ماشاء اللہ سے مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی تقریبات میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سراہتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ میں حضرت علامہ مشتاق احمد کمبو محمدی ملائی صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ بہت کے؟ اللہ کا شکر ہے سجاد بیٹے، آپ کا بھی ہر مشکور ہوں کہ آپ نے آج پروگرام کے لیے وقت نکالا جی اور ہمارے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ یہ خواتین و حضرات، علامہ صاحب کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں اور ان سب پہ بات کرنے کے لیے یقیناً اس پروگرام کا وقت ناکافی ہے۔ یقیناً ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ دنوں میں آپ کی شخصیت کے مختلف گوشوں پر ہم بات کریں، لیکن آج بالخصوص آپ نے پاکستان کی فرقہ وارانہ جو فضا تھی، جہاں پہ ایک دوسرے کے لیے نفرت پائی جاتی تھی، اور ہمیں آج سے 20-25 سال پہلے انتہائی جو ہے وہ متنازع قسم کا ماحول دکھائی دیتا تھا۔ مختلف جو مذاہب ہیں، مختلف مسالک ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو چکے تھے، اور وہاں پہ دن بدن جو ہے وہ وائلنس کی اور خوف کی فضا بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے وقت میں علامہ مشتاق احمد کمبو محمدی مولائی نے آگے بڑھ کر اپنا قائدانہ کردار ادا کیا، اور پاکستان بین المذاہب امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے بعض انتہائی غیر معمولی قسم کے کارنامے سر انجام دیے۔ یقیناً ہم اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے علامہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان امن کمیٹی، پاکستان بین المذاہب امن کمیٹی کا آپ حصہ کب بنے، کیسے بنے، کن حالات میں آپ نے اس کے چیف کوآرڈینیٹر کی ذمہ داریاں سنبھالی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجاد بیٹے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر سابقہ ادوار کے جی دریچوں کے اندر آپ جاکیں گے نا، تو پاکستان کے اندر اچانک ہی دہشت گردی جو ہے نا وہ شروع ہو چکی تھی، جی اور روزانہ جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا تھا کہ کبھی کسی ضلع کے اندر، کبھی کسی محلے کے اندر، کبھی کسی شہر کے اندر، کسی صوبے کے اندر جی کوئی نہ کوئی عالم دین جو تھے نا وہ شہید کر دیے جاتے تھے، صحیح، صرف اور صرف فرقہ وارانہ سوچ بنا کر کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ جی تو جب موجودہ گورنمنٹ جو اس وقت تھی، انہوں نے جب ان حالات کو دیکھا جی تو انہوں نے یہ بین المذاہب امن کمیٹی جو ہے نا کی مشاورت سے انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ بھی یہ حالات کیسے کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ صحیح، تو پہلے تو انہوں نے تھانہ لیول کے اوپر تھانہ لیول کے اوپر انہوں نے محلے، جو فرض کریں ایک تھانہ ہے اس کے اندر 6 گاؤں یا 7 گاؤں یا ایک شہر یا آدھا شہر یا پونا شہر آتا تھا، انہوں نے سوچا کہ یہاں پہ وہ شخصیات لائی جائیں سامنے جو لوگوں کے درمیان افہام و تفہیم پیدا کر کے صحیح، ان حالات کو کنٹرول کر سکے۔ جی تو الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ میں تھانہ فیکٹری ایریا کے اندر میری رہائش تھی، اس کے علاقہ کے اندر، تو وہاں فیصل آباد میں، فیصل آباد میں، جی تو اس کے SHO صاحب جو تھے، ان کا بڑا اچھا نام ہے، حافظ الرحمان خان صاحب تھے SHO انسپیکٹر، اور DSP صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے منتخب کیا امن کمیٹی کے لیے کہ آپ تھانہ کی حیثیت پہ، تھانے کی سطح پہ آپ ٹھیک، آئے، اور آ کے آپ جو ہے نا یہ مذہبی جو معاملات ہیں یا آپ کے تھانے کے اندر جو امام بارگاہیں آتی ہیں، یہ جو مساجد آتی ہیں، ان لوگوں سے رابطہ کر کے اس ماحول کو جو ہے نا یہ اس کو سٹیبل کریں۔ صحیح، تو حفیظ الرحمان صاحب نے مجھے بلایا۔ اس کے بعد ہمارے ایک ظفر عباس لک صاحب ہیں جو کبھی SP ہوا کرتے تھے، SSP جی فیصل آباد، تو وہاں پر میٹنگ ہوئی اور مجھے انہوں نے نامزد کر لیا تھانہ فیکٹری ایریا کے لیے۔ صحیح،
جب ذمہ داریوں کا پتہ چلا تو احساس ہوا کہ یہ واقعہ ہی پاکستانی کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ پاکستان کا تحفظ اس کے اندر تھا۔ جی تو اس دن سے آغاز کیا کہ میرے تھانے کے اندر تقریباً 4 یا 5 یا 6 امام بارگاہیں آتی تھیں۔ اسی طرح دیوبندی کی مساجد بھی تھی، سنی کی مساجد بھی تھیں، اہل حدیث کی بھی مساجد تھی۔ ان کو وقفہ وقفہ سے ملنے کے بعد ان کو بتایا کہ یار یہ جو فرقہ وارانہ ایک ہوا چل پڑی ہے نا، خدا کے واسطے اس کو کسی طرح سے ہم مل کر روکیں گے۔ صحیح۔ تو الحمدللہ میں اپنے تھانہ کے علاقے کے اندر جی میں تقریباً 2 4 5 ماہ کے اندر ہی اتنا زیادہ کامیاب ہو گیا کہ میرا ایس ایچ او، میرا ایس پی جو تھا اس تھانے کا، وہ بڑے ہیپی ہوتے تھے، کہتے تھے کہ یار بھائی مشتاق یہ تو سنی بھی آ رہا ہے میرے پاس، اب شیعہ بھی آ رہا ہے، اب یہ بھی آ رہے ہیں، یہ بھی آ رہے ہیں، یہ کیا؟ میں نے پھر انہیں بتایا کہ دیکھیں جب ہم ان کا احترام کریں گے، جی ہم ان سے محبت کریں گے، یہ ہم سے بھی محبت کریں گے، اور سیگائے محبت پہ تو پوری دنیا قائم ہے، کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا میں نے ان سے محبت کی، انہوں نے مجھ سے محبت کی۔ جیسے میں نے ان کو سمجھایا کہ یار یہ کام جو ہے نا ہمارے حکومت کے خلاف جاتے ہیں، یا بیرون ممالک کے اندر یہ باتیں جو ہماری عزت کا مطلب بیڑا غرق کر رہی ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑیں، اپنے مسلک پہ رہو، صحیح۔ کسی کے مسلک کو برا نہ کہو۔ واہ کیا بات ہے۔ صرف اگر آپ سنی ہیں نا، جی آپ سنی کے مسلک کا پکے ہو جائیں، جی شیعہ کو کافر نہ کہیں۔ صحیح صحیح جی کیوں؟ آج اگر آپ شیعہ کو کافر کہیں گے، وہ آپ کو کافر کہے گا، جی تو معاملات جو اس وقت خراب ہیں وہ یہی ہیں کہ چاروں مسالک ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن ان چاروں کے اندر کافر ہے ہی کوئی نہیں، لہذا اپنے آپ کو کافر کہلوانے سے بچو۔ صحیح۔ الحمدللہ یہ میرا جو لیسن تھا لوگوں نے سنا اور اس کے اوپر عمل کیا، تو الحمدللہ اپنے تھانہ کے ساتھ ساتھ پھر دیگر جو میرا فیصل آباد ضلع تھا اس کے اندر بھی لوگوں نے مجھے اس معاملات کے اندر شامل کرنا شروع کر دیا، خاص کر اپنا جو پاکستان کی فیصل آباد کی انتظامیہ تھی انہوں نے اس کو بڑا اچھا سمجھا۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میرے استاد جو ہیں جی جی پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب، مجھے بڑا فخر ہے ان کے اوپر۔ ماشاء اللہ۔ وہ بھی مختلف علاقوں سے ہمارے کچھ نمائندے تھے، جیسے میں منتخب ہوا تھا پیٹیر سے، اسی طرح غلام آباد سے قاری جوید اختر قادری صاحب تھے، اور علامہ طاہر الحسن تھے، اور اسی طرح دیگر جو تھے، وہ ان سب کو اجتماعی طور پر اکٹھا کر کے یہ بین المذاہب جو ہے نا وہ ایک ٹیم تشکیل دے دی ہم نے، واہ واہ کہ یہ جو ہے نا یہ ساری کی ساری بین المذاہب، وہ کیسے بین المذاہب ہے؟ 2 دیوبندی ہے، صحیح۔ 2 سنی ہے، 2 شیعہ ہے، 2 اہل حدیث ہے۔ واہ یہ ہو گئی مسالک کی ایک جماعت جو ہے نا، جی جی چاروں مسالک کے 2 آدمی ہم نے لے لی کہ بھی تمہاری ذمہ داری اپنے مسلک پہ تمہاری۔ صحیح۔ وہ ایک وقت یہ آیا کہ الحمدللہ کہ پیر ابراہیم سیالوی صاحب کی قیادت کے اندر اگر دیکھا جاتا تھا تو ضیاء القاسمی صاحب ایک بہت بڑے عالم تھے دیوبندی، جی ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے؟ جی اسی طرح جو سنی افراد کے تھے وہ بھی، اسی طرح اہل حدیث کے جو تھے دوست قاری حنیف بھٹی صاحب اور دیگر جو تھے عبدالصمد ماز صاحب، اور ایسے بڑے بڑے عالم جو تھے نا، انہوں نے پھر جوڑ کرنا سوچا کہ یار یہ تو فیصل آباد کے لیے زہر قاتل ہے، تو کیوں نہ سب سے پہلے اس کام کو لیا جائے۔ تو پھر ہم سب نے الحمدللہ پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب کی قیادت کے اندر کام کیا، اور پھر فیصلہ آباد کے اندر پورے کا پورا امن ہو گیا، اور سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح جب دیکھا کہ اب کرسچنز جو ہیں ان کے بھی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، جی جی تو یہ مطلب آپس کے اندر یا مسلمانوں کے ساتھ ان کی کشیدگی ہے، پھر ان کو بھی شامل کیا، پھر ہندوؤں کو بھی شامل کیا، پھر سکھوں کو بھی شامل کیا، تو پھر بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب بن گئی، جس کی جس کا نوٹیفیکیشن پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا صحیح صحیح۔ کہ ٹھیک ہے یہ آج کے بعد بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان جو ہے نا پنجاب سطح پہ کام کرے گی۔ واہ اس کے اوپر ہم نے کام کیا، اور یہ بین المذاہب امن کمیٹی مرز وجود میں آ گئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے سماعت کیا کہ علامہ مشتاق احمد صاحب نے فیصل آباد میں کس انداز سے بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کے اس خوبصورت کام کا آغاز کیا، اور
माशाल्लाह इनकी कोशिशों के नतीजे में पूरे पंजाब में और फिर बिलाखिर पूरे पाकिस्तान में हमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और इसी तरीके से दीगर मज़ाहिब के लोगों के दरमियान मोहब्बत, यगानगत, इत्तेहाद और इस तरीके से अखुवत के मनाज़र देखने को मिले। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि चमन में इख्तिलात रंग-ओ-बू से बात बनती है, सुभान अल्लाह। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। यकीनन पाकिस्तान की खूबसूरती इसी से है कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग हैं और मुख्तलिफ़ वहाँ सकाफ़तें और मुख्तलिफ़ तहज़ीबें, मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ अक़वाम और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मसालिक मिल के पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अल्लामा साहब ये बताइए कि जब आप चीफ़ कोऑर्डिनेटर थे बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान के, तो वो दौर हम सभी जानते हैं, ख़ास तौर पे जो भी तारीख़ के तालिब इल्म हैं, अगर उस दौर के अख़बारात निकाल कर देखे जाएँ तो आए दिन कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता था, तनाज़ात जन्म लेते रहते थे। तो कोई ऐसे गैर मामूली इक़दामात, कोई ऐसे बड़े काम, कोई ऐसे ख़ास तौर पर ऐसे वाक़यात आप हमें बताना चाहें जो कि माशाल्लाह आपके हिस्से में ये सआदत आई कि आपने वहाँ पर तनाज़ात के ख़ात्मे में और अमन, मोहब्बत, रवादारी को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया हो? आमीन। तो मामला ये है सजाद बेटे कि जब उस वक्त मैं फैसलाबाद डिवीज़न का चीफ कोऑर्डिनेटर बना था सबसे पहले, सही। तो बहुत सारे ऐसे मामलात जैसे कि फैसलाबाद के अंदर गोजरा के अंदर एक बहुत बड़ा एक सानहा हुआ था, जो क्रिश्चियंस के घरों को मुसलमान जो कम्युनिटी थी उन्होंने आग लगा दी थी कि बरबना कि कुरान पाक के अवराक की तौहीन की गई। अल्लाहु अकबर। उसके अंदर तकरीबन 8 से 10 क्रिश्चियन जो थे ना वो जल गए थे और उनके काफ़ी सारे घर भी जल गए थे। और इस किस्म के अक्सर वाक़यात गलत फ़हमी की बुनियाद हाँ पर जी। जन्म लेते थे। जी। जी। तो उसके अंदर जब हम पढ़े हैं तो हमने देखा कि यार ये तो टोटल ज़्यादती है। जी। उसके बाद उनके जो बड़े बुजुर्ग थे, यानी कि जैसे बिशप जॉन जोसेफ थे या जोसेफ कोर्स थे, या उनके जो फादर हजरात थे या उनके पास्टर हजरात थे, उनको शामिल किया अपने साथ। जी। तो फिर हम सब ने साथ जोड़ लिया क्रिश्चियंस के साथ मिलकर कि अब क्या करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहूँगा कि जो क्रिश्चियंस के बड़े थे, जैसे जॉन जोसेफ थे, वो वफात पाई, उनके बाद साथ ही जोसेफ कूर जो थे फैसलाबाद के बिशप, जी। वो भी हमारे साथ, वाह! फादर आफ्ताब साहब, हम्म। अब्दुल रशीद आसिफ साहब, इसी तरह और बहुत सारे दोस्त जो माइकल डेविड और बहुत सारे दोस्त जो थे क्रिश्चियन, जो बड़े पास्टर और फादर हजरात थे, आसिफ साहब थे, अब्दुल रशीद आसिफ जी। तो ये सारे फिर क्रिश्चियंस के इनके साथ बैठकर हमने मामलात किए और इंक्वायरी की बकायदा, सही। मामलात किए सही। कि हकायक क्या है। हम्म। जब हकायक तक पहुंचे हैं ना, तो उसके अंदर मुसलमानों का गुनाह था, कसूर था। हम्म। वो कसूर क्या था, हुई उनसे भी गलत फहमी थी, जी। जी। लेकिन वहाँ जाए वकूआ पर जो नुकसान हुआ वो नाकाबिल तलाक। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो फिर हमने फैसला दिया कि 108 जो मुस्लिम पर्सन है इनके खिलाफ ये दहशतगर्दी का पर्चा जो है दिया जाए। वो खैर पर्चा भी हो गया, हमने FIR की कॉपी क्रिश्चियंस को दी, मामला सॉल्व हो गए। सही। उसके बाद फिर इन दोनों पार्टियों को बुलाकर, मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को बुलाकर, फिर इनका राजीनामा भी हो गया, ताकि मजीद जो है ना वो कशीदगी जो है ना वो उसको बढ़ाने की बजाय या बढ़ने से रोकने के लिए जो है ना हम इनके दरमियान जी। जो ना राजीनामा करवा दें। सही। सही। इसी तरह सांगला हिल के अंदर भी था मामला, और फैसलाबाद के अंदर और दीगर अजला के अंदर, जी लाहौर के अंदर, इसी तरह कराची के अंदर, मतलब मुख्तलिफ अजला के अंदर ऐसे वाक़यात जी। होते रहे जहाँ पर क्रिश्चियन और मुस्लिम का तसादम होता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी टीम जो थी पीर मोहम्मद इब्राहिम सालवी साहब की जी। क़ियादत में, और हमारे जो थे अपना अल्लामा तारुल हसन साहब, और उसके बाद जो थे हमारे कारी मोहम्मद हनीफ भट्टी साहब, जावेद कादरी साहब, जी। व तैयब मुआज़ साहब, व दीगर जितने भी, यूसुफ अनवर साहब, बड़े बड़े आलम दीन, ये बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के माशाल्लाह। दलाल में होंगे। माशाल्लाह। ठीक है, हम सब ने फिर इकट्ठे होना, उधर से क्रिश्चियंस के अफराद आ जाने, इधर से हमने इकट्ठा होना, मौका देगा ना, मौके के बाद देखने के बाद जिसका गुनाह होता था उसकी हमने पूरी इंक्वायरी करनी। अगर उसकी कार्रवाई थाने की बनती है तो थाने के सुपुर्द कर देते थे मामला। अगर वो थाने से बाहर निकलते थे, हमारे पास आता, तो फिर उनका सबसे पहले हम राजीनामा करवा के मामले को डिस्पोज ऑफ कर देते थे, ताकि मजीद कशीदगी ना बढ़े। वाह!
خواتین و حضرات، پاکستان کے اندر الحمدللہ حالات کو بہتر بنانے میں علامہ مشتاق احمد کمبوز صاحب اور ان کے ان رفقا کا بہت بڑا کردار ہے کہ جن کے نام انہوں نے بہت ہی محبت سے ہمارے سامنے لیے ہیں. اور بڑی بات ہے کہ تقریباً 15 سے 20 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے ان تمام دوستوں کے نام یاد رکھے ہوئے ہیں اور ان کے کردار کی آج یہ یہاں بیٹھ کر گواہی دے رہے ہیں. یقیناً پاکستان کو انسٹیبل کرنے میں ہمارے بعض پڑوسی ممالک کی ایجنسیز کا بھی بڑا کردار تھا اور بعض بیرونی عوامل نے پاکستان کے حالات جان بوجھ کر خراب کیے تاکہ اس ملک کو ترقی سے خوشحالی سے روکا جا سکے. لیکن الحمدللہ تمام مسالک کے نمائندہ علماء اور اس طریقے سے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے مذہبی قائدین نے اس کوشش کو ناکام بنایا. آپ نے علامہ مشتاق صاحب سے سنا کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ امن کمیٹیاں بنائی گئیں اور بیٹھ کے تنازعات کو حل کیا گیا، غلط فہمیوں کو دور کیا گیا اور ماشاءاللہ اس کے نتیجے میں آج ہمیں پاکستان میں ایک دیرپا اور پائیدار امن دکھائی دیتا ہے اور آج پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے بھی باہر نکل چکا ہے. تو یقیناً ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں دھوپ کی نظر ہوئے کتنے پیڑ لگانے والے، کہ آج اگر پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہے، وہاں پہ ہم بے خوف و خطر جو ہے اپنی مذہبی عبادات ادا کرتے ہیں، تو یقیناً علامہ مشتاق احمد کمبوز صاحب جیسی شخصیات کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. یہ ہمارے ہیروز ہیں اور ہمیں ہمیشہ ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے. اور اسی سلسلے کا یہ انٹرویو ایک کڑی ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان سے بات کریں گے. انشاءاللہ. آخر میں 2 مختصر سوالات، ظاہر سی بات ہمارے پاس وقت کم ہے. آپ ماشاءاللہ اب سرزمین امریکہ پر تشریف فرما ہے اور یہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت فعال کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستانی امریکنز کی نمائندہ سماجی تنظیم علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر میں بھی آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو چیف کوآرڈینیٹر کا عہدہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور آپ الحمدللہ ملک ناصر اعوان صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، جناب طاہر بھٹا صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، جناب شیخ اشفاق صاحب، چودھری جاوید اقبال چیچی صاحب، اس طریقے سے چودھری مقصود الہی صاحب، سارے ہی آپ کے بہت قریبی دوست ہیں. ان کی رفاقت میں آپ کمیونٹی کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور ان کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ مختصراً آپ کا علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے لیے جو کردار ہے اس پر ذرا گفتگو فرمائیے. ہاں جی بالکل سجاد بھائی، علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ایک ایسا سینٹر ہے جو کہ میں نے یہاں پر آنے کے بعد 3 سال میں بغور جائزہ لیتا رہا ہوں صحیح کہ یہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر میں جا کے یہ دیکھ سکوں کہ یہاں پر جو پاکستانی ہیں ان کے مسائل کیا ہے، یا جو ہمارے پاکستان کے اندر پاکستانی ہیں ان کے لیے ہمیں یہاں آ کر کرنا کیا چاہیے. صحیح. تو الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ کہوں گا کہ میں ملک ناصر اعوان صاحب کو میں نے تلاش کیا. واہ کیا بات ہے، انہوں نے نہیں مجھے ڈھونڈا، میں نے ان کو ڈھونڈا. کیا بات ہے. کیونکہ مجھے جب پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے ملک ناصر اعوان ہے، وہ لیزان آفیسر ہے اور وہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے، واہ تو مجھے یہ بات جو ہے نا وہ بڑی پسند آئی. میں نے کہا اگر وہ شب و روز محنت کرتا ہے نا اکیلا، تو میں بھی پاکستان سے آیا ہوں اور یہی کام میں پاکستان کے اندر کرتا رہا ہوں، تو اگر میں فرض کرو ان سے مل جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے کچھ کام کے اندر بہتری بھی آ جائے اور آسانی بھی پیدا ہو. تو جب ملک ناصر اعوان صاحب سے ملا، جاوید اقبال چیچی صاحب سے ملا، اشفاق احمد شیخ صاحب سے، ادھر ہمارے لالا مقصود الہی صاحب ہے، طارق بٹ صاحب ہے، نوید گوندل صاحب ہے، دیگر جتنے بھی ہیں، بھٹا طاہر بھٹا صاحب ہے. جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک تو ان کا ماحول بڑا خوبصورت تھا، ماشاءاللہ. دوستانہ ماحول تھا. دوسرا یہ ہے کہ ملک ناصر اعوان جو ہے نا وہ ایک درد دل انسان ہے، یقین درد رکھنے والا، یعنی کہ دوسروں کا درد وہ سمیٹنا جانتا ہے. واہ میں نے کہا یار یہ صحیح مومن کی صف ہے، تو ماشاءاللہ. اس میں شامل ہو جو. تو الحمدللہ میں اس میں شامل ہو گیا. تو اس کے بعد آج تقریباً 5-6 سال ہو گئے ماشاءاللہ. یہاں پر بھی کرسچن جتنے ہیں، یعنی کہ جیسے پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن ہے، اس کا چیئرمین ولیم شہزاد ہے، اسی طرح ہندو کمیونٹی کے وجیش پرتاپ ہے، اسی طرح سکھ کے ہیں گلزار سنگھ ہے. تو مختلف سکھ حضرات، مختلف کمیونٹی جو ہے نا وہ الحمدللہ یہاں پر میرے ساتھ بلکہ رابطے میں ہوتی ہیں. اور ہم تقریباً مہینے کے اندر یا مہینے کے بعد یا مہینے کے اندر 2 مرتبہ جو ہے نا امن و امان کے بارے میں ہم امریکہ کے اندر جو ہے علامہ اقبال کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے جو ہے نا ہم پروگرام کرتے ہیں، واہ تاکہ یہ میسج جو ہے نا یہ کنورٹ ہو، یہاں سے پاکستان جائے کہ یار
وہاں پہ بھی امن کی ضرورت ہے اور پاکستان کے اندر. اور امن ہے کیا؟ ماشاءاللہ. امن ہے کیا؟ جی جی. امن صرف محبت ہے. کیا کہنے. یعنی کہ محبت کو بانٹنا دوسروں کے ساتھ، ہاں جی، یہ امن ہے. واہ. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے کائنات کا پورا دار و مدار محبت کے اوپر رکھا. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. کیا بات. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ وہ سیگا ہے جو انبیاء کرام کا تھا. نبی جو تھے، جتنے بھی نبی مرسل آئے، انہوں نے سب سے پہلے خیر اور بلائی کے کام کیے. کیا بات ہے. یعنی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. جی ٹھیک ہے نا. جی جی. تو یہ کام جو ہے نا، ماشاءاللہ. نیکی کا کام کرو. اور ماشاءاللہ. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ماشاءاللہ اسی طریقے سے پاکستانی امریکنز کمیونٹی کو ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہنے کے حوالے سے ماشاءاللہ سوچ بھی فراہم کر رہا ہے، ان کی تربیت بھی کر رہا ہے. اس حوالے سے پروگرامز بھی ہوتے ہیں. اور علامہ مشتاق احمد کمبوز صاحب کا پاکستان سے شروع ہونے والا سفر جو ہے وہ رکا نہیں، تھما نہیں، بلکہ ماشاءاللہ مزید جو ہے اس کے اندر پرواز میں جو ہے وہ بلندی آئی ہے. اور الحمدللہ یہاں پر بھی یہ اسی محبتوں کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. خواتین و حضرات، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین اور ناظرین جو کہ اتنی محبت سے آج آپ کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں، انہیں کوئی پیغام دیجئے جو کہ زندگی بھر انہیں یاد رہے اور اس پہ عمل کرنے سے ان کی زندگیاں جو ہے وہ خوشگوار ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف 2 آیت ہے قرآن پاک کی، ماشاءاللہ. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ لوگ ان کے اوپر چل کر زندگی گزاریں گے، صحیح. میرے خیال میں کبھی زندگی میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. کیا بات ہے. پہلے تو یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس کو سامنے رکھیں، خود برائی سے بچ جائیں، دوسروں کو برائی سے روکیں، اور خود اچھے کام کریں، دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کریں. واہ. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. صحیح. سے مراد کہ قرآن جیسی بہترین کتاب، اللہ کا پیغام ہے کہ ایک انسان کا قتل. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی مذہب سے، نہیں، ایک انسان. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو فضیلت بخشی اور فرما دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. انسان جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ 2 باتوں پر غور کر لیں. اور تیسری بات، نماز تو ہر کوئی کہتا، میں کہتا ہوں وہ نماز ادا کرو جو پہلی بھی ہو اور آخری بھی ہو. کیا بات ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیغام دیا علامہ مشتاق احمد کمبوز صاحب نے. خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ ایک فرد کی کوشش سے بسا اوقات معاشرے کے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور یقیناً ہم بھی اگر امر بالمعروف کا وہ فلسفہ جس کے بارے میں علامہ صاحب نے ہمیں بتایا اس پہ عمل کریں گے تو ہمارے آس پاس کی فضا بھی انشاءاللہ نفرتوں سے پاک ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. اور محبتوں سے معمور ہوتی چلی جائے گی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں. وقت کی شاخ کو خود ہی ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. بے شک. اپنے میزبان محمد سجاد مدنی اور علامہ مشتاق احمد کمبوز صاحب محمدی مولائی کو آج کے پروگرام کمیونٹی راؤنڈ اپ سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے جلد دوبارہ کسی نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.